बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं, ऑल इज़ वेल। हाउ इज़ योर लाइफ? हाउ इज़ एवरीथिंग? I am very well, alhamdulillah. Life has been really good. Allah has been really kind, generous, no complaints. मुझे लगता है कि ज़िंदगी इससे बेहतर और क्या होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी बेहतर होना और ज़िंदगी का बेहतर ना होना, इट्स ऑल इन आवर ओन हैंड्स। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मगर उनको टैकल करना आना चाहिए। और अगर टैकल करना आ जाए, उनसे लड़ना आ जाए, तो गुज़रने वाला ज़िंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो सकता है। You know why I can say that? Because I have been fighting a lot of battles on my own. And Allah has blessed me even in those difficult, hard times with this hope, with this beautiful way of thinking. And I think this is the best thing that Allah has blessed me with, and that's the best thing I have in my life, and that's the best thing I want to share with you all. That's why I come every day, almost every day, except the weekends, just to brighten up your days, just to give this hope, this positivity to your life. And this life is beautiful. Indeed, it is very beautiful. Before we start talking about the topic of the day, it's very, very interesting. जैसा कि मैंने upload भी किया, एक saying of Imam Ali ibn Abi Talib. He says that the tongue is like a lion. The tongue, ज़बान, is like a lion. ये एक शेर की तरह है. If you let it loose, it will wound someone. अगर इसको आप खुला छोड़ देंगे और कुछ भी बोलने देंगे इसको, तो आप it's going to hurt someone. It's going to hurt people. ये लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएगी. ये जो इमाम की saying है, इमाम says कि अपनी ज़ुबान, ये जो है ना ज़ुबान हमारी, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे शेर होता है. अगर इसको आप खुला छोड़ दें, तो ये किसी ना किसी को कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई घाव ज़रूर देती है. और इससे आगे मेरे जहन में एक लाइन आई थी, आई थॉट जस्ट शेयर इट विद यू. वी हैव टू कीप इट बिहाइंड द केज ऑफ आवर लिप्स एंड टीथ. ये जो दांत हैं, इनको हमें अपना इस ज़बान के लिए वो केज बनाना है कि जिसके ये पीछे जब रहेगी, तो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक रहेंगी. हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में चाहे हम किसी के लिए परेशानी का बायस बने, चाहे कोई हमारे लिए परेशानी का बायस बने, ये हमारे रवैये होते हैं, ये हमारी ज़बान होती है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो तकलीफ़ देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं. कुछ ऐसे घाव होते हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, कुछ ऐसे ज़ख्म होते हैं जो आप अगर किसी को थप्पड़ लगा दें, या किसी को मार दें, या किसी को धक्का दे दें, या इवन किसी को तलवार से भी वार कर दें, तो आफ्टर सम टाइम उस तलवार की चोट का वार जो वूंड होता है वो भर जाता है. बट जो ज़बान से लगाया हुआ वार होता है, जो ज़बान से किया हुआ वार होता है, वो कभी नहीं भरता, वो कभी भी नहीं होता. इमाम मौलाए कायनात फरमाते हैं कि बहुत सी बातें कत्ल से ज़्यादा असर अंगेज़ होती हैं. अब देखिए, अगर सारा दिन अगर हम देखें तो हमें लोगों की, हम जिन बातों के ऊपर बहुत परेशान होते हैं, जिनके ऊपर हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम अपसेट हो रहे होते हैं, जो सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, उनमें अगर बेसिक एलिमेंट देखा जाए, तो वो बेसिक एलिमेंट क्या होता है? वो बेसिक एलिमेंट वो ज़बान से निकली हुई गुफ्तगू होती है. मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी आज. एक ये ज़बान, अच्छी ज़बान और बुरी ज़बान, यानी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले दो लोगों की कहानी.
दोनों दोस्त थे. एक शख्स बहुत बहुत अमीर था और दूसरा शख्स नॉर्मल गरीब सा इंसान था, ऑर्डिनरी, एंड दे वर गुड फ्रेंड्स. जो अमीर था बहुत ज़्यादा अमीर था, वो उसकी ज़बान बहुत कड़वी थी. वो जब भी बात करता था वो किसी ना किसी का दिल दुखाने के लिए बात करता था. जब भी कोई बात करता था चेहरे पे बेशक उसकी मुस्कुराहट होती थी, मगर बात ऐसी कड़वी होती थी कि अगले बंदे को जला भुना के बिल्कुल इस तरह से हो जाता था कि जैसे अगला बंदा जो है वो बिल्कुल भस्म हो जाए. जो दूसरा शख्स था वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, मगर ज़बान बहुत अच्छी थी उसकी. वो जब बात निकालता किसी के लिए, चाहे दुश्मन के लिए भी कुछ कहता, अच्छे अल्फाज बोलता. वो जब भी किसी के लिए बात करता अच्छे ख्याल का इजहार करता. अब वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो बहुत अमीर कबीर था इंसान, आहिस्ता आहिस्ता उसका बिजनेस जो था वो डाउनफॉल होना शुरू हो गया. आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे, बहुत ज़्यादा बेजार रहने लगे. बिकॉज़ वो जब भी बोलता उसके अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए बड़ी बुरी बात. आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे दूर होना शुरू हो गए. और वो जो दूसरा शख्स था वो था तो गरीब, मगर उसकी अच्छी गुफ्तगू की वजह से, उसकी अच्छी बातों की वजह से, उसके अच्छे अखलाक और अच्छे ज़बान की वजह से लोग उसके इर्द गिर्द झमगट्टा बना के बैठे रहते. बहुत सारे उसकी फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, बहुत उसके घर आना जाना, जबकि वो बहुत अमीर नहीं था इंसान. और आहिस्ता 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 उसका काम जो है वो बढ़ता चला गया और बहुत वो अमीर होता चला गया. बहुत साल गुजर गए. एक रोज़ उन दोनों दोस्त, जो दो दोस्त थे, जो एक बहुत बिटर ज़बान वाला था और दूसरा जो था जो बहुत खूबसूरत अल्फाज वाला और अच्छी मीठी बात करने वाला था, उन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था, एक और तीसरा बंदा था. एक रोज़ वो उस अमीर दोस्त के पास गया और उससे मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि वो बहुत परेशान हालत में, बहुत मायूसी और बहुत अजीब से इस तराबी कैफियत में बैठा है. जब उसका दोस्त गया तो उसने उससे भी बड़े बुरे तरीके से बात की. उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? सब लोग कहाँ गए तुम्हारे घर से? कोई तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे काम का क्या हुआ? That was the day he realized, और उसने कहा कि मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है. मैंने अपनी ज़बान की वजह से अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते, अपना काम, अपनी सब जो नेमतें अल्लाह ने मुझे अता की थी वो सब मैंने गवा दी. और दूसरी तरफ जब वो दूसरे शख्स को मिलने के लिए आया तो उसने देखा कि वो जो बहुत एवरेज था वो अमीर कबीर हो गया है, बहुत माल मता का मालिक हो गया है. उसकी पूरी फैमिली, उसके रिश्तेदार, पूरा घर लोगों से भरा पड़ा है. उसके घर में लंगर लगे हुए हैं, खाने लगे हुए हैं, हर कोई जो भी आ रहा है उसको खाने खिला रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस इज द पावर ऑफ गुड वर्ड्स. दिस इज द पावर ऑफ ब्यूटिफुल वर्ड्स. This is the power and the beauty of using your tongue the way it should be used. हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़बान का भी एक हक होता है. आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर हम पूछें कि अल्लाह हम किस तरह से इस्तेमाल करें अपनी ज़बान को, तो मुझे याद है कि साइमा बरूही को फिर वो वाली बात याद आएगी जो सूरह लुक़मान में कहा जाता था ना कि ज़बान को ऊंची आवाज़ में मत बात करो, क्योंकि ऊंची ज़बान में बोलने वाली जो आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है. बिकॉज व्हेन एवरी टाइम आई say that something to that effect, she remembers that, and I'm so glad that yes, it is very important. अल्लाह ये कहता है कि ए हबीब बनी इसराइल में, सूरह बनी इसराइल में, ए हबीब मेरे बंदों से ये फरमा दीजिए कि ज़बान से वो बात निकाला करे जो खूबसूरत हो, जो एहसन हो, जो बेहतरीन हो. Now the question to our own selves, छोड़ें दुनिया को, क्या देखना है हमने नहीं देखना भाई दुनिया को. Let's look at our own selves. क्या हम अपनी ज़बान से
ऐसे अल्फाज निकालते हैं जो खूबसूरत है, जो लोगों के लिए आसानियों का बायस बने, जो कंफर्ट का बायस बने, जो लोगों को हमारे करीब लेकर आए। जब हम अपनी ज़बान से नास्टी, बिटर, बुरे अल्फाज निकालते हैं तो क्या होता है? जब हम अपनी ज़बान से बिटर, नास्टी, बुरे अल्फाज निकालते हैं तो होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग हमसे आवाज़ार होना शुरू हो जाते हैं, लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स विद अस एज वेल। कि अगर हम ये सोचें, अगर हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बुरी अल्फाज में बात कर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे बेल दे दो बेटा, बुरे तरीके से बात कर रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? आर वी गोइंग टू बी क्लोज टू देम? नो, डेफिनेटली वी विल स्टे अवे फ्रॉम देम। बुज़ुर्गों से हमने ये कहते हुए सुना है, ये पहले भी मेंशन किया, कि तलवार का जो वार है वो उसका वूंड जो है, उसका ज़ख़म दूर हो जाता है, मगर जो ज़बान से निकली हुए अल्फाज होते हैं ना, वो नहीं जाते, और उसका जो घाव है वो बहुत बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बोला करो कि पहचाने जाओ, क्योंकि इंसान ज़बान के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अब सवाल वही वाली बात है कि पैदा होता है कि हम अपनी ज़बान से क्या अल्फाज निकालते हैं? क्या हम अच्छे अल्फाज निकालते हैं या हम बुरे? अच्छे अल्फाज अगर आप नहीं निकाल सकते, यू कांट, अगर आप अच्छे अल्फाज नहीं निकाल सकते तो बेहतर ये है कि हम खामोश रहें। इस हवाले से भी सकूत यानी साइलेंस और बोलने के हवाले से इमाम अली इब्न अबी तालिब क्या फरमाते हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इमाम अली इब्न अबी तालिब से एक शख्स ने सवाल किया कि ये बताइए कि सकूत बेहतर है या गुफ्तगू? तो इमाम फरमाते हैं अगर दोनों आफात से खाली हैं, यानी शर से खाली हैं, तो सकूत यानी खामोशी कलाम से बेहतर है। यानी अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दैट यू टॉक ब्यूटिफुल, like you use beautiful words, even then imam says कि it's better to stay quiet, to stay silent. So this is what he says. अगर दोनों की कीमत का अंदाज़ा किया जाए, अगर आपने कीमत का अंदाज़ा लगाना है कि खामोशी बेहतर है या फिर कलाम बेहतर है, तो इमाम फरमाते हैं कि अंदाज़ा किया जाए और कलाम इतना कीमती हो कि कीमत उसकी हो चांदी, यानी कलाम की कीमत अगर हो चांदी, तो आप ये याद रखिए कि सकूत इतना कीमती होगा जितना कि सोना। ओ माय गॉड, जस्ट अमेजिंग। खामोशी के हवाले से कुछ शेर पढ़ूं? एक शेर मेरे पास बड़ा खूबसूरत है। मेरी खामोशियों पर दुनिया मुझको तान देती है, मेरी खामोशियों पर दुनिया मुझको तान देती है, ये क्या जाने कि चुप रह के भी की जाती हैं तकरीरें। हा, क्या कहने। वाकई मैं एकदम से वो वाक़या याद आ गया मुझे। ये मुख्तलिफ़ आइमा मासूमीन के हवाले से ये किया जाता है, मगर मुझे इस वक्त इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से के हवाले से भी ये रिवायत में मिलता है कि जब उनके दौर में उस दौर के खलीफा ने जब इमाम को चेक करने के लिए कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि नहीं, एक औरत ने इस तरह से दावा किया कि मैं बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम हूँ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, एक लंबा वाक़या इंसिडेंट, मगर वो किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर ये इस चीज़ का दावा करती है तो अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार को जानवर नहीं खाते, तो इसको आप उसमें जंगले में डाल दें, बिहाइंड द बार्स डाल दें, और अगर इसको जानवरों ने, या ख़ास तौर पे बिलखुसूस जो रिवायत में आता है कि अगर शेर ने ना खाया तो समझिएगा कि अहले बैत और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं, और अगर इसको खा ले तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर
اس دور کے خلیفہ نے امام علی نقی علیہ السلام کو اس شیر کے پاس بھیجا اور دیکھا. اب انتظار کر رہا تھا کہ شیر جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کو کھا جائیں گے. تو جس وقت امام علی نقی گئے اس پنجرے کے اندر, تو جتنے شیر تھے, خونخوار شیر جتنے شیر تھے, وہ شیر جو ہیں وہ آ کے ان سے انہوں نے عقیدتاً اپنے سروں کو جھکایا. امام علی نقی نے ان شیروں کو کے سروں پہ ہاتھ پھیرا, ان کو پیار کیا. کیا خوش نصیبی ہے ان شیروں کی بھی جو معرفت رکھتے ہیں. پیار کیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, اور پھر امام علی نقی باہر آئے. سو کہنے کا مقصد یہ محبت جو ہے, یہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے, یہ حیوانوں کو بھی عظیم کر دیتی ہے. یہ تو حیوانوں کے بھی شجرے بتا دیتی ہے. تو اللہ ہمیں انہی کی, ہم خطا کار, ہم گناہ گار, ہم سیاہ کار, مگر پلے چیز ایک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بہترین طریقے سے ان کی محبتوں کے سائے میں اور اس روشنی کے سائے میں ہم سب کو رکھے. تو میری خاموشیوں پر دنیا مجھ کو تان دیتی ہے, یہ کیا جانے کہ چپ رہ کے بھی کی جاتی ہیں تقریریں. اور ایک اور ہے کہ جی, علم کی ابتدا ہے ہنگامہ. جب نیا نیا علم آتا ہے نا, تو ہم ہر طرف ہنگامے مچا دیتے ہیں. جب نیا کسی کے اندر علم آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذرا علم رکھتے ہیں, بہت علم والوں کو بھی میں نے بہت جاہلوں والی باتیں اور گفتگو کرتے ہوئے سنا, اور گفتگو کا کانٹینٹ شاید بہتر ہو مگر انداز بہت غلط دیکھا. اگر آپ رمضان ابھی گزرا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, کس قدر با علم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مگر وہ با علم لوگ بیٹھ کر گفتگو کس لہجے میں کر رہے تھے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ دی ایجوکیشن اینڈ دا کنٹینٹ دیٹ یو سے اور deliver, it's about how you deliver it. اچھا, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر وقت بڑبڑ کر کے بول رہے ہوتے ہیں, مگر وہ اندر سے کتنا اپنے اندر خاموشی رکھتے ہیں. یہ ایک شعر ہے جان ایلیا کا, یہ بھی آپ کو میں سناتی ہوں. جان ایلیا کہتے ہیں کہ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں میں, مستقل بولتا ہی رہتا ہوں میں, کتنا خاموش ہوں میں اندر سے. کیا خیال ہے, کتنا خاموش ہوں میں. اچھا, میں نے سپ لینے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ 2 قسم کی خاموشیاں ہوتی ہیں. ایک سائلنس وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے ہونٹوں کو سی لیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, بولتے نہیں, کوئی بھی کچھ کہتا ہے. مگر دوسری سائلنس زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو ہمارے یہاں کی سائلنس ہوتی ہے. ہم یہاں سے اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں, مگر ہمارا ذہن بولتا رہتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے. بٹ وہ والا وہ جو اندر کا بولنا ہے, وہ بلکہ باہر کے بولنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بیکاز دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپ یور مائنڈ. آپ کبھی دیکھیں کہ آپ ذہنی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں بیکاز آپ شاید بول نہیں رہے, بٹ آپ کا دماغ, آپ کی سوچیں, آپ کا ذہن ہر لمحہ بول رہا ہے. ہمیں پریکٹس اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے جو اندر کی زبان ہے نا, ایک زبان تو یہ باہر ہے نا, ایک زبان جو اندر جو بولی جا رہی ہے, جو بول رہی ہے, اس کو سائلنٹ کرنا ہے. اس کو سائلنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اگر وہاں سائلنٹ نہیں ہوا اور آپ نے یہاں پر سائلنٹ کر لیا مگر یہاں سائلنٹ نہیں ہوا, it's not going to work. It's going to create problems in your life. بیکاز وہ جب پھر کبھی کھلے گی زبان, تو وہ پھر اتنا بولے گی اور اتنا کڑوا بولے گی کہ آپ کی سوچ ہے. سو اس لیے ہمیشہ اپنی اس زبان کو بند کرنے کے ساتھ جو یہاں پر سوچوں کی زبان ہے نا, اس کو بھی بند کرنا ہے. We have to create silence here in our mind. How we need to create that silence, اس کی پریکٹس کے لیے after every hour you just sit and just slow down. Stop all your thoughts. Just take a few breaths. Just take a, maybe for 30 seconds or a minute, just cool down. Just take out some time and اپنے مائنڈ پہ یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. وداؤٹ پریکٹس یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی ویئر. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ایوری تھنگ نیڈس پریکٹس. سو ہر گھنٹے کے بعد, سونے سے پہلے,
صبح اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اپنے تمام تھاٹس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹ بن میں ڈالیں، اپنے دماغ کو سائلنٹ کریں، کیونکہ آپ کی زبان سائلنٹ ہو گئی مگر آپ کا اگر وہ نہیں ہوا نا، سوچیں سائلنٹ نہیں ہوئی، then it's going to be a big mess. It's going to be difficult. Okay. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہان حبیب کبریا کیا فرماتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو بدن کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ، آنکھیں، ناک، پاؤں، جسم کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر، اپنے ہاتھ جوڑ کر جو اعضاء ہیں، اب لٹرلی یہی ہے کہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدارا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اس لیے کہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ Can you believe that? I mean, this is amazing. یہ زبان جو ہے اس پہ تو مجھے لگتا ہے ہمیں سیریز آف سیشنز کرنے چاہیے۔ یہ جو زبان ہے اور جو ہماری سوچیں ہیں، جیسا کہ وہ والا یاد ہے نا آپ کو، وہ والی سینگ کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، whatever we read, whatever we see, whatever we read, whatever we hear, whatever we watch، یہ تمام چیزیں وہ انفارمیشن ہے جو ہمارے دماغ میں جا رہی ہیں۔ یہ تمام انفارمیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں تھاٹس کریٹ ہوں گے، وہ تھاٹس جو کریٹ ہوں گے وہ ہماری پوری باڈی کے ایچ اینڈ ایوری سیل کی طرف جائیں گے، وہ ایچ اینڈ ایوری سیل کی طرف جب جائیں گے تو ایک انرجی کریٹ ہوگی ہماری باڈی میں جو ریڈیٹ کرے گی ٹو دی پیپل اینڈ ٹو دی ایٹماسفیئر اینڈ ویئر ایور وی آر۔ جب وہ ایٹماسفیئر میں کرے گی تو ہمارا ایک اورا بن جائے گا۔ ناؤ اٹ ڈپینڈز، آپ نے اپنی شخصیت کا اورا کیا بنانا ہے۔ یو وانٹ ٹو میک اٹ وائٹ، you want to make it silver, you want to make it gold, you want to make it gray, you want to make it brown, you want to make it black. What do you want? یہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ چیزیں جو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اور ان کا ریاکشن وہ ہوگا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، وہ ہمارے الفاظ بنتے ہیں۔ جو ہمارے الفاظ بنتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آتے ہیں، جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ ہمارا کردار بن جاتا ہے، اور جو ہمارا کردار ہوتا ہے پھر وہ ایونچولی ہماری پہچان بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی پہچان کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی پہچان کو بلیک کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں بات اگر یہاں تک آئی گئی ہے نا بلیک اورا اور وائٹ اورا کی، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دوں۔ ہم جب بھی کوئی ایسی موویز دیکھتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر ائمہ معصومین، جتنے بھی ہمارے امام ہیں یا جتنی بھی ہستیاں ہیں جو یہ سیکرڈ ہستیاں ہیں، ریلیجس پرسنالٹی، اسپرچول بینگز جو نور ہدایت ہیں ہمارے لیے، ہم جب ان کو کسی بھی فلم جتنی بھی بنتی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا چہرہ نہیں دکھاتے، ان کے چہرے کے ارد گرد جو ہے وہ ایک حالہ ہوتا ہے وائٹ کلر کا، ایک اورا دکھاتے ہیں، وائٹ لائٹ ہوتی ہے۔ ایون کچھ موویز میں تو میں نے یہ دیکھا کہ پوری باڈی کے ارد گرد ایک سلور شائننگ اراؤنڈ دا باڈی ایک حالہ سا بنا دیتے ہیں۔ جب ہم اچھا سوچتے ہیں، جب ان ہستیوں کو اپنی زندگی میں ماڈل بنا کے ان کی محبت میں ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے کرتے، پالش کرتے 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 اچھے انسان بننا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد بھی ایک حالہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ ملتے ہیں، کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، مجھے آپ سے بات کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ دے آر سو اسپرچول اینڈ دیر از سم تھنگ اباؤٹ دیم۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی لائٹ ہوتی ہے جو ہماری سوچیں، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اور ان خیالات سے جانے والی وہ انرجی ہمارے جسم میں، اور وہ پھر ریڈیٹ کرتی ہے ہماری باڈی سے۔ مگر کچھ لوگوں کو ملتے ہیں ہم اور وہ بہت حسین ہوتے ہیں،
وہ بہت پیارے ہوتے ہیں, بٹ ان کو مل کے, ان کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں there's something about them that I don't like, don't know why. They are handsome, they're beautiful girls, the women, the many people, but there's something about their energy. So what is that? یہ جو ہم اپنے ارد گرد جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں, جو ہم لوگوں کے لیے اچھا ریڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اچھی انرجیز ہوتی ہیں, یہی ہمارا وہ اورا ہوتی ہیں. اور جب ہمارا ایسا اورا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایسا اورا بننا شروع ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہم جن ہستیوں سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے, یہ بڑا جملہ بول رہی ہوں میں, مگر ہم ان کے رنگ میں رنگ رہے ہیں, ہم ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں ایک بات, جو گناہ اور جو غلطیاں ہم کرتے ہیں, جو گناہ ہم کرتے ہیں, وہ گناہ جو ڈائریکٹلی لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتے نا, جو لوگوں کے لیے دکھوں کا باعث نہیں بنتے, وہ گناہ ہیں. کچھ ایسے کام ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو ہمارے لیے, جو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, دیکھا جائے تو وہ بھی گناہ ہے اور بڑے گناہ ہیں. لیکن اللہ کو فرق پڑتا ہے, ان ہستیوں کو فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کی وجود سے لوگوں کو حق نہیں مل رہا ان کا, آپ کی وجود سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ کی وجود سے امن پیدا ہونے کی بجائے فساد پیدا ہو رہا ہے, آپ کی وجود سے لوگوں کی زندگی آسان ہونے کی بجائے مشکل ہو رہی ہے. کئی دفعہ ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. The people have got nothing to do with that. بٹ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا وجود ایسا ہو جائے کہ جس کے بات ہم زبان کی کر رہے تھے, بٹ وہی والی بات ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہی لوگوں کو اگر تکلیف دے رہی ہے, تو آپ کے ارد گرد جو آپ کا سرکل ہے, جو آپ کا حالہ ہے, جو آپ کے ارد گرد جو فورس ہے, that's not going to be white. And if it's not going to be white, it's going to make your heart dark. آپ نے اکثر میڈیٹیشن مراقبوں میں سنا ہوگا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں. مراقبہ جب کرتے ہیں نا, جس طرح جو مختلف چشتیہ ہیں, قادریہ, مختلف سلسلے ہیں جو مراقبہ کرتے ہیں, تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو دل ہے نا وہ کالا ہو گیا ہے. سو وہ دل کالا کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں کی غیبت کر کے, لوگوں کے لیے دلوں میں گندگی, برائی, بغض, کینہ, نفرت, نیگیٹو تھاٹس رکھ کے, سو اس دل کو جب صاف کریں گے, we have to clean it. جب اس دل کو صاف کریں گے تو آپ کا پہلے دل صاف ہوگا, آپ لوگوں کے لیے برا نہیں سوچیں گے, آپ کی زندگی آسان ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کریں گے بھلا لوگوں کا, بھلا آپ کا ہو رہا ہوگا. وہ جو انہوں نے کہا نا ابھی شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم تو لوگوں سے معافی مانگتے ہیں مگر وہ معاف نہیں کرتے. just leave it on them. وہ نہیں کرتے, they are creating the black circle around them. Do you want a black circle around you? No. ہم جب کسی کو اچھی گاڑی دیکھتے ہیں, اچھا گھر میں دیکھتے ہیں, تو ہمارا جی چاہتا ہے ہمارا بھی گھر اچھا ہو, ہماری بھی اچھی گاڑی ہو, ہم بھی اچھا بایا پہنے, ہم بھی اچھے کپڑے پہنے, ہم بھی اچھا حجاب کریں, ہم بھی اچھا بیگ پکڑیں اینڈ آل. سو ہمیں تو اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے, ہمیں تو اپنے آپ کو وائٹ سرکل کی طرف لے کے جانا ہے. We want to have this white circle here because we are the followers of those who have the white circle. فالو ہم وائٹ سرکل والوں کو کر رہے ہیں, محبت ہم ان کے لیے رکھتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, رائٹ, ولا الضالین. تو ہم نے کیا وہ غضبناک والے لوگوں کو فالو کرنا ہے یا ان کی طرف جانا ہے, ان کا سرکل لینا ہے؟ جتنے بھی ظالمین ہیں ان کا سرکل ہے جی بلیک. تو we choose to be in the circle of white. اینڈ انشاءاللہ یہاں پر 2-3 اور بڑی ہی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. Beautiful, there were a few beautiful things that I just read and I thought I should share it with you. And
and بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حقیقی مسلمان وہ ہے, اچھا انسان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں. We all just need to ask this question to ourselves. ایک دفعہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ can you believe literally when he was sitting there in front of everyone he held his tongue. آقا دو جہان محمد مصطفیٰ literally I'm telling you yeah, he literally held his tongue. اور آقا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا, جتنی بھی برائی ہوتی ہے اس دنیا میں, جتنی بھی برائی ہوتی ہے وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ زبان کیوں پکڑی ہوئی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے آگے سے ہی کہا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر رکھا ہے. یہ تاریخ خلفاء میں پیج نمبر 10 صفحہ نمبر 100 صفحہ نمبر 100 کے اوپر یہ بات لکھی ہے, اور یہ گفتگو فرمائی گئی ہے کہ جب صحابہ کرام بھی اس زبان کی وجہ سے اپنی زندگی میں مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں, تو ہم سب کو بھی سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی زبان کا بہترین استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم کسی کے لیے آسانی کا باعث نہیں ہو سکتے, اگر ہم کسی کو خوشیاں نہیں دے سکتے, اگر ہم کوئی خوبصورت الفاظ نہیں دے سکتے, تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ اسٹے کوائٹ. اینڈ ایز I told you before کہ یہ جو سائلنس ہے, اپنی زبان کو سائلنس کرنے کے ساتھ ساتھ اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ذہن کو بھی سائلنٹ کریں. Now I'm going to share with you my diet that I followed for 7 days, and in those 7 days I lost 4 kgs alhamdulillah. And in that it's basically this diet was followed by Nimra Khan, and when I heard I was really impressed, and I was like, wow, you can actually lose this much in this time. But what she mentioned was that she lost like 7 to 8 kgs, which I haven't. But وہی بات ہے کہ body to body it's different and all that stuff. So the diet was that I took lemon water, lukewarm water with lemon early morning when I got up. جب صبح اٹھتی تھی تو میں وہ لیمو پانی لیتی تھی. پھر اس کے بعد I take 3 eggs as my breakfast. بریکفسٹ کے آدھے گھنٹے کے بعد 1 ایپل, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد گرین ٹی. دین ان مائی لنچ I had 3 eggs again, and eggs when I say it's just egg whites, not the yolk. So 3 egg whites again in the lunch, and then lunch کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 1 سیب, اور پھر وہی روٹین دوبارہ, سیب کے آدھے گھنٹے کے بعد گرین ٹی. پھر اس کے بعد رات میں بھی ڈنر واز دا سیم. I'll take 3 eggs, اس کے 3 egg whites, an apple after 30 minutes, and then green tea after half an hour. So this was all. But in between, as she used to take this juice of lauki, gajar, cucumber, tomato, سیب اور چقندر, یہ 6 چیزوں کا ایک جوس ہوتا ہے in same very glass, in this glass, and it's a big one. ٹھیک ہے, اس گلاس میں وہ میں پیتی تھی, اور وہ میں پیتی تھی ناشتے اور لنچ کے بیچ میں. So that's all what I had for 7 days, and I lost 4 kgs in 7 days, which is not bad, alhamdulillah. These days, from today, I'm doing my military diet.
ان ملٹری ڈائٹ اس کا ڈفرینٹ سیشنز ہیں. اف یو وانٹ آئی کین شیئر دیٹ آن مائی پیج. وہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر, آج میں نے فرسٹ ڈے تھا وہ بھی میں شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس میں بریک فاسٹ میں کیا ہوتا ہے, لنچ میں کیا ہوتا ہے اور ڈنر میں کیا ہوتا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو, اور دیٹس فار 3 days. پھر اس کے بعد سنڈے از گوئنگ ٹو بی مائی فن ڈے. So Sunday I'm going to relax a bit. I'm going to make pizza for kids. I might not have pizza, but I will. Sunday is going to be my relaxing day. And then from Monday onwards, I will go on my banana and milk diet. So usme hota ye hai ki 2 bananas aapne lene hote hain with a glass of milk. اچھا جی. پھر اس کے بعد دوپہر میں 2 bananas and a glass of milk. اس کے بعد رات میں 2 bananas and a glass of milk. That's it. But I'm going to make it maybe a big glass of milk with 3 or 4 bananas. تھوڑا سا میں اس کے اندر چینج کروں گی. So that's what I'm going to do. So let's see. I plan to lose 15 kg, 15 to 20 kg, 15 to 18 تو for sure. So let's see how this journey goes. اور آپ لوگ کے ساتھ ہوں تو دیکھتے رہیے گا, اور اگر کچھ لگے کہ لوز کر رہی ہوں یا کچھ ایسا ہو تو پلیز وہ بھی بتائیے گا. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھے ٹپس ہیں تو وہ بھی بتائیں. I drink a lot of water so that چہرہ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے, اور رنکلز اور بڑھاپا جو کہ آ چکا ہے اور مزید نہ جلدی نہ آئے. آپ بوائل کرتی ہیں یا فرائیڈ؟ نو فرائیڈ, ایبسلیوٹلی بوائل, نو روٹی, ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے جی. سو دس از آل واٹ اٹ از. اور وہ لوگ جو خود کھانا بناتے ہوئے کتراتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو کوک فار اینی بڈی ایلس بٹ دے جسٹ ہیو ٹو کوک فار دیم سیلوز. it's convenient for them to do diet. So yes, that's what it is. Thank you so much جی. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنی زبان کا خیال رکھیں, کیونکہ جب آپ اپنی زبان کا خیال رکھیں گے تو یہ زبان پھر آپ کا خیال رکھے گی. So just look after yourself and اللہ حافظ. اللہ حافظ.